اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تزرعون سبع سنین دابہ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دربار میں ہیں اس وقت عزیز مصر سے جو اوپر ہے بادشاہ کی وزیر دفاع یا جنرل اور اس کی خاص خدمتگار جو اس کی ذمہ داری شربت شراب ان چیزوں کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس وقت زندان میں ہے۔ چونکہ ان کی آشنائی تھی یوسف علیہ السلام کا اس زندانی جو پہلے تھا اس سے آشنائی بھی تھا، آپ کے ہاتھ پہ اس نے کلمے بھی پڑھا تھا، وہ آپ کی حمایت یافتہ ہے۔ دوسرا جو جنرل تھا وہ بادشاہ کی معتمد خاص تھا۔ جب ایک اہم حکومت کی سطح پہ کوئی وفد جاتے ہیں تو اسی آدمی کو بھیجتے ہیں جو معتمد ہو، اور بادشاہ کے لیے اس سے اور کوئی مسئلہ مشکل اس کی زندگی میں بھی نہیں آیا تھا، ابھی اس کو آیا ہوا ہے۔ اور یہ بادشاہ کی قوم پر مہربانی کا تاثر بھی ہے۔ دیکھو بادشاہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نے اپنے دال روٹی کھانا ہے، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ اگر دنیا بھوکے مر جائیں بادشاہ نے بھوکا مرنا نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کی کھربوں کروڑوں جائیداد ہے، بہت سے ممالک میں ان کی گھر ہے، ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے امت کے لیے، مسئلہ ہے غریبوں کے لیے، مسئلہ ہے کسانوں کے لیے، مسئلہ ہے روزمرہ مزدوروں کے لیے، اور مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جس کی آمدنی اس کو زندگی کرنے کی تمام ذائقے چھین لیا گیا ہے۔ اس وقت 50-60 ہزار جو لیتے ہیں اس کی زندگی اسی کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خصوصاً اسلامی مملکتوں میں غربت کی وجہ سے ماں باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، پھینک رہا ہے۔ غربت بہت بڑی چیز ہے۔ اس کہا الفقر موت الاکبر، غربت بہت بڑی موت ہے، انسان کی انسانیت پامال ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت پامال ہو جاتی ہے۔ تو یہ بادشاہ کی دلسوزی ہے، اس نے خواب کو ہائی لیول پہ اٹھایا۔ کیا ہمارے حکمران، ہمارے ذمہ داران، خصوصاً اس وقت بلتستان میں جو الیکشن کے لیے دن رات گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں پیسے خرچ کر رہا ہے، کیا ان کی جو ادعا ہے، جو دعویٰ ہے، جو ان کی منشور ہے، یہ واقعی عوامانہ منشور ہے؟ آیا اتنے خرچ کرتے عوام کی خدمت کے لیے یا اپنی تجاری کو بڑھانے کے لیے، اپنے پبلسٹی کے لیے، یا خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار ہے؟ غریبوں کے لیے کچھ فیسلٹیز سہولت دینے کا عزم کے ساتھ آیا ہے، یا صرف نام غریبوں کے ہے، کام امیروں والا ہے، ٹھیکیداروں والا ہے، وزیروں والا ہے، پھر اس کے بعد 4 سال تک آپ کے پاس نہیں آنا ہے؟ تو کیا ہے؟ ہم عزیز مصر اب سائٹ پہ ہے، اب عزیز مصر کی کوئی کردار نہیں رہا، جس کی دم سے پورا مصر ہلتا تھا۔ بادشاہ اس کی تمام مشوروں کو من و عین تسلیم کرتا تھا، آج وہ سائٹ پہ ہے، اور جس کو لوگوں کی نگاہ میں سب سے حقیر سمجھ رہے تھے، عبرانی سمجھ رہے تھے، زبان بھی ایک نہیں ہے، عقیدہ بھی ایک نہیں ہے، فرہنگ بھی ایک نہیں ہے، سمجھ بھی ایک نہیں ہے، اب سب کی نگاہوں میں
وہ زندانی کی پر پڑے ہوئے، سب کی نگاہیں زندانی کی طرف اڑ رہے۔ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندان جس میں یوسف علیہ السلام تھے اور بادشاہ جہاں رہتا تھا ان کی مسافت 40 فرسخ پر محیط تھا۔ 16 فرسخ پہ نماز روزہ قصر ہو جاتے، اگر جس کی مسافت 16 فرسخ ہو تو وہ قصر کے موجب بن جاتے ہیں۔ یعنی اتنی لمبا فاصلے پہ ہر آن ہر لحظہ بادشاہ کی کوئی نہ کوئی مخصوص افراد جا رہے بات کرنے کے لیے یوسف سے، یوسف ان کے پاس نہیں آ رہا۔ بادشاہ کو بھی یوسف کی ضرورت ہے، عوام کو بھی یوسف کی ضرورت ہے، عمرہ اور وزراء کو بھی یوسف کی ضرورت ہے، یوسف کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف اگر ان پر رحم کر رہے کرم کر رہے تو انسان بیمہ ہوا انسان کے عنوان سے ہے، ورنہ مذہب الگ ہے، ان کی عقیدہ الگ ہے، ان کی طرز عبادت الگ ہے، ان کی طرز سوچ الگ ہے، یہ لوگ بت پرست ہے، لیکن نہیں، انسان کی خدمت کا ہے۔ اور اسی تعبیر خواب نے مصر کی مذہبی جو انحطاط تھے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی کی وجہ سے مصر چل رہا ہے، وہ سوچ بھی ختم ہو گیا۔ ایک جوان سا لڑکا جس کی نہ آشنا ہے، نہ اس کی خاندان ہے، نہ اس کی پس منظر ہے، نہ ان کی والدین کا کوئی پتہ ہے، نہ ان کی قوم و قبیلے کا پتہ ہے، لیکن مصر کو ایک بہت بڑی حادثے سے بچایا۔ اور بادشاہ کی دلسوزی دیکھو، آدمی بے آدمی بھیج رہے زندان کی طرف، کیوں؟ حضرت یوسف نے فرمایا تھا، حضرت یوسف کیا فرمایا تھا؟ فرماتے ہیں قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون۔ ایک زمانہ تھا ہمارے پاکستان میں بھی کھانا کے جو سامان تھے، چینی تھا، گندم تھا، نمک تھے، مٹی تیل تھا، راشن حکومت دیتے تھے، راشن حکومت دیتے تھے، ڈیپو سے ملتا تھا، کارڈ بنتا تھا، ایک چھوٹا سا کارڈ۔ اگر ہمارے جو بزرگان ہیں اگر ان کے علم میں ہے، جوانوں کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہے، جوانوں کے منہ میں ابھی سونے کی چمچے لے کے آئے ہوئے ہیں، سارے آرام کی زندگی ہے، 40 50 60 ہزار کا موبائل جیب میں ہے، دنیا کی میڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خیالی دنیا میں پرواز ہے، حقیقی دنیا سے دور ہے۔ رب کریم کی رضامندی سے زیادہ عمرہ ہو، وزراء ہو، سیاسی لیڈر ہو، اخوند ہو، بوا ہو، ان کی رضامندی زیادہ مہم ہے، ان کی زیادہ مہم ہے۔ اس وقت راشن کارڈ تقسیم ہوتے تھے، اسی کے مطابق ملتا تھا۔ آج بھی یہی شروع ہو گیا ہمارے بلتستان میں بھی، پاکستان میں بھی ہوگا، بلتستان میں بھی ہے۔ آپ کی کئی بار آپ لوگوں کی شناختی کارڈ اور بے فارم جمع کیا ہے تاکہ اسی مطابق سے آپ کو راشن دیا جائے۔ یہ حکومت کی اچھی پالیسی ہے اگر انصاف پر مبنی ہو۔ آپ کو صرف راشن کیوں دیں؟ سستا قیمت پہ چینی بھی دینا چاہیے، آپ کو نمک بھی دینا چاہیے، آپ کو باقی چیزیں بھی ملنا چاہیے۔ راشن کارڈ پہ ہم ایران میں تھے تو اس وقت چلتا تھا بون، ایک بون ملتا تھا، یعنی ایک نمبر کوئی نیٹ ورک چینی کے لیے، نمک کے لیے، گوشت کے لیے، آٹے کے لیے، چاول کے لیے راشن کارڈ بن کے نام سے ملتے تھے۔ تو یہ کہا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، یہ ہے جو ملا وہی کھایا، آج کھایا کل کچھ بھی نہیں بچا، نہ ایسا اسلام کی دستور نہیں ہے، ایسا اسلام کی دستور نہیں ہے۔ اسلام سمجھے آج کل کے لیے آپ بندوبست کرو، اگر آج کے دن اور کل کے دن دونوں برابر رہا تو آپ نقصان میں ہے۔ آج 5000 بچایا تو کل 7000 بچاؤ، آج آپ نے ایک آیت قرآنی یاد کیا کل 2 آیت قرآنی یاد کرو، آج آپ نے ایک صفحہ پڑھا کل آپ 2 صفحہ پڑھو، آج ایک غریب کی مدد کیا کل 2 غریب کی مدد کرو، آج 2 کے درمیان لڑائی ختم کیا کل 3 کے درمیان۔ اسلام اس کی طرف کہتے، ترقی کی طرف کہتے، تو کہتے الا قلیلا مما تاکلون، تھوڑا تھوڑا کھاؤ، یعنی کیا مطلب؟
جو 7 سال آپ نے جمع کیا ہے اس کو محفوظ رکھو آئینے والے 7 سال کے لیے. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد 7 سال آئیں گے شدات آئیں گے. شدات مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ سختی ہوگا. آسمان سے بارش نہیں برسیں گی، زمین سے سبزی نہیں اگیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن، جو پہلے بچا کے رکھا تھا. مثلا میرے 50 شیر ہوتے تھے، میں اس میں سے 25 بچا کے رکھا تھا، 10 بچا کے رکھا تھا. اس 10 کو آہستہ آہستہ آنے والے 7 سال میں خرچ کرنا ہے. الا قلیلا مما تحسنون، اور جو آپ نے حسین کر کے رکھا ہوا ہے اسی کو خرچ کرو. تو یہ ڈپازٹ ہے، یہ آپ کی محفوظ ہے، بینک میں ہے، یہ آپ نے کسی سرمایہ کاری پہ لگا ہوا ہے اور اسی سے آپ نے کھانا ہے. تو یوسف کی اس تعبیر کو سننے کے بعد کئی بار دربار کے وزراء یوسف کے در پہ پہنچے، زندان میں کپڑے لے کے گیا، بادشاہ کے پیغام لے کے گئے. یوسف نے ایک عرض کیا، میرا اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں ادھر متہم ہو کے آیا ہوں، میں ادھر مجرم کے طور پر لایا گیا ہے، میں ملزم ہوں. ایک ملزم کی، ایک متہم کی معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اگرچہ مطابق بالواقع بھی نہ ہو، مطابق بالظاہر بھی نہ ہو، تو پہلے جا کے پوچھ لو ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیا تھا تاکہ میں یہاں سے آؤں تو ایک پاک پاکیزہ شہری کے طور پہ آ جاؤں، قاتل کے طور پر نہیں، کرپشن کے طور پر نہیں، بے ایمانی کی حالت میں نہیں، عوام کی اعتماد اٹھے ہوئے شکل میں نہیں، بلکہ میں ایک پاک کردار کی شکل میں ہو، پاک سیرت کی شکل میں ہو، پاک اخلاق کی شکل میں ہو، اور کرپشن و اخلاق پروری ہو، ان چیزوں سے پاک ہو، معصوم ہو. میں معصوم کی حالت میں رہنا چاہوں گا، معصوم کی حالت میں سامنے کرنا چاہوں گا، اور معصوم کی حالت میں مصر کی قوم کی خدمت کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے بادشاہ کیا جواب دیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.